السلام علیکم۔ آج ہم منگولوں کا ذکر کریں گے، خصوصی طور پر منگولوں کا ہندوستان یا آج کے پاکستان پر حملہ یا کس کس خطے سے وہ گزرے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، جو منگولوں کا دور کہلاتا ہے وہ 1206 سے لے کر 1337 تک، اور کچھ جگہوں پر وہ 1338 اور اس کے بعد بھی جو ہے نا ان کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ان کی جو طاقت ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے 1214 سے لے کر جو ہے 1237 تک۔ اب جب 1214 سے لے کر 1227 چنگیز خان کا اپنا دور میں، اور چنگیز خان جو ہے نا 1214 سے لے کر 1218 تک جو ہے چین پر 2 حملے کر چکا ہوتا ہے، اور چین کا بہت بڑا علاقہ اور اس کے دارالحکومت بیجنگ تک بھی قبضہ کر چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی طرف سے ہم مسلمانوں کو طرف جائیں، تو مسلمانوں کا جو سب سے پہلا اسٹیشن جو اس کے سامنے آتا تھا اور جس کے بارے میں انہوں نے پتہ کیا ہوا تھا، وہ تھا جلال الدین خوارزم۔ جلال الدین خوارزم اس وقت حکومت میں تھے، اور جلال الدین خوارزم کا جو علاقہ ہے وہ آج کا پورا افغانستان ہے، اور ان کا سندھ پر بھی قبضہ تھا، اور براوی حکومت کو چھوڑ کر جو کلات کی حکومت ہے، کچھ علاقے اس کے ایسے تھے جو آج کے ہندوستان میں آتے ہیں یا آج کے پاکستان میں آتے ہیں، اور ایران پورا اور ترکی کا کچھ علاقہ ان کے پاس تھا۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ 1221 کو بہانے بنا کے منگول جو ہے وہ افغانستان پر قبضہ کرتے ہیں، اور افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کے جو ہے ایران کے طرف آتے ہیں، اور اس کا سیدھا مقابلہ جلال الدین خوارزم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جلال الدین خوارزم کو ان کے فوجی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کیونکہ منگول اس وقت بڑے طاقت کے ساتھ ہیں اور ان کو روکنا مشکل ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو ایک بہت بھاری لشکر کے ساتھ جو ہے نا وہ وہاں سے بھاگتے ہیں، اور باقی ان کے جو جانصار ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں، اور وہ وہاں سے بھاگ کر سندھ میں چلا آتا ہے۔ اور جب پورے ایران پر منگولوں کا قبضہ ہوتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے جو ہے جلال الدین بھاگ کر گئے ہیں، پھر وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ اور پنجاب کے کچھ علاقوں تک منگول جو ہے نا وہ وہاں سے آتے ہیں۔ یہ 1221 اور 1237 تک وہ اس میں رہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک طرف منگول جو ہے فاتح ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہندوستان پر جو ہے غوری حکمران ہے جن کا دور 1148 سے 1215 تک ہے، پھر وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خلجی سلطنت جو ہے نا وہ وہاں پر بہت سرگرم رہتا ہے۔ اس سے پہلے بہت سارے غلام جس کو مشہور ہیں وہ حکمران ہیں، تو اس وقت جب یہ ہندوستان پر حملہ کرتے ہیں جلال الدین کے جو ہے پیچھے، تو کیونکہ ایران کے فتح کے بعد جلال الدین خوارزم کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس علاقے پر اور ہندوستان پر التمش کی حکومت موجود ہے، تو منگولوں کو التمش کے فوجی جو ہے وہ روک لیتے ہیں، اور ایک زبردست لڑائی ہوتی ہے، اور 1236 میں ان کو دھکیلنا شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح منگولوں کو 1237 سے وہاں سے نکالتے ہیں، اور جو التمش کا دور ہے وہ 1236 سے 1240 ہے۔ لیکن مختلف موقعوں پر منگول جو ہے حملہ وار ہوتے رہتے ہیں ہندوستان کے، اور قبضہ کرنا چاہتے ہیں،
ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں جب خلجی سلطنت کا دور شروع ہوتا ہے، یہ خلجی سلطنت 1290 سے 1220 تک ہوتا ہے، اور اس سے پہلے رضیہ سلطانہ اپنے پورے دور میں منگولوں کو ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں نہیں چھوڑتے۔ پھر منگول جو ہے ایک مرتبہ پھر 1298 میں جو ہے حملہ کرتے ہیں ہندوستان کے اوپر، لیکن اس کو بڑی شکست ہوتی ہے۔ لیکن وہ جاتے جاتے ایک شہر، بہت مشہور شہر ہے سیون، جو ابھی سندھ میں ہے، اس کے قلعے کو فتح کرتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب خلجی سلطنت کے لیے منگولوں کو وہاں سے بھگانا ضروری تھا، اس لیے وہ اپنے ایک سالار ظفر کو وہاں سے بھیجتے ہیں، اور پھر ظفر آ کے جو ہے ان کو وہاں سے بھگاتے ہیں، اور یہ 1 سال لگتا ہے ان کو وہاں سے بھگانے میں۔ یہ 1298 سے لے کر 1299 میں یہ جنگ جاری رہتی ہے، اور 1 سال کے بعد وہاں سے مغل واپس بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن پھر مغلوں نے ایک زبردست جو ہے پلان بناتے ہیں کہ اگر ہم مضافات میں حملہ کرتے ہیں یا دور کے شہروں میں حملہ ور ہوتے ہیں، تو پھر وہ ہندوستان کے حکمران آ کے پھر ہمارے اوپر قبضہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک یہ پلان بنایا کہ سیدھا سیدھا جو ہے ہم دہلی پر حملہ کرتے ہیں۔ تو جب وہ دہلی پر حملہ کرتے ہیں کہ قلعے کے مقام پر ایک زبردست لڑائی ہوتی ہے قلعہ الدین خلجی کی فوجوں کی اور منگولوں کی، تو اس میں منگولوں کو شکست فاش ہوتی ہے، وہ پھر منگول وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، پھر دوبارہ کبھی یہاں آنے کی جرات نہیں کرتے۔ حالانکہ اس کے بعد بھی ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ان کی حکومت کوئی